الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وكريمنا مأوانا وملجانا سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا صدق الله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ذرا میرے ساتھ سب حضرات مل کے درود پاک پڑھیں اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم محمد أشرف الأعراب والعجم محمد خير من يمشي على ختم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم امداد کن ازرن جغم آزاد کن در دین دنیا شاد کن یا غوث آدم دستگیر سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ کی حمد و ثنا اور حضور رسول اکرم شفیع معظم نبی مجتبی احمد مصطفیٰ جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار گربان میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے آج سب کو آج کی اس پربقار اور عظیم محفل شان اولیاء میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے میری دعا ہے رب کائنات آج کی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے آمین اور اس کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے سب سے پہلے میں اپنے ان تمام رفقا اپنے تمام دوست احباب اپنے بھائیوں کا شکریہ ادا کروں گا جن ہمارے بھائیوں نے آج کے اس محفل کو سجایا اور ہماری آج کی محفل میں بالخصوص ہمارے ساتھ تعاون بھی ہے اور ہمارے اس محفل کو سجانے میں خصوصی کردار جناب محترم قاری محمد شاہزاد صاحب کا ہے اور ہمارے دوسرے احباب محمد صدیق صاحب محمد عدنان بھائی محمد حسن بھائی اور دیگر جو ہمارے بھائی یہاں شریک ہیں اللہ تعالیٰ سب کی کاوشوں کو قبول فرمائے آمین اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس محفل کا صدقہ ہم سب کی کامل بخشش فرمائے آمین حضرات عزیز وقار آج کی یہ مختصر تقریب شان اولیاء کے سلسلے میں ہے اور جس عنوان پر میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں
حل مشکلات کے لیے صحابہ و محدثین کا طریقہ کار، یہ آج کی ہماری اس گفتگو کا عنوان ہے۔ اپنی گفتگو کے آغاز میں ایک دو باتوں کی وضاحت کر دوں آپ کے سامنے۔ الحمدللہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے، ہر کام رب ذوالجلال کی ذات کرنے والی ہے۔ اگر رب تعالیٰ نہ چاہے ایک پتہ بھی حرکت نہیں کر سکتا، رب تعالیٰ نہ چاہے تو ایک پتہ بھی حرکت نہیں کر سکتا، لیکن اگر رب تعالیٰ چاہے تو بندہ ہو کے بڑے بڑے کام کر دیتا ہے۔ ابھی آگے بات چلے گی تو میں انشاءاللہ آپ کے سامنے آیات بھی پیش کروں گا، روایات بھی پیش کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ نہ چاہے پتہ بھی حرکت نہ کر سکے، اور رب تعالیٰ چاہے بندوں کو طاقت عطا فرما دے، بندے ہی مردہ زندہ کر دے۔ بے شک رب چاہے تو پھر ہی ہے۔ لہذا اس عقیدے کو ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ رب ذوالجلال کے چاہنے کے بغیر کائنات کا ایک ذرہ بھی حرکت نہیں کر سکتا، کائنات کا ایک ذرہ بھی حرکت نہیں کر سکتا اگر رب نہ چاہے۔ دوسری بات، انبیاء اولیاء جو مدد کرتے ہیں وہ بعد از وصال ہو یا قبل از وصال، وصال سے پہلے ہو یا وصال کے بعد، دونوں صورتوں میں اللہ کا نبی یا ولی جو مدد کرتے ہیں تو ان کی یہ مدد مشیت اذنی کے تحت ہوتی ہے، یعنی رب تعالیٰ کے چاہنے سے ہوتی ہے، رب تعالیٰ کی طاقت کے مقابل نہیں ہوتی۔ اس کو آسان لفظوں میں یوں سمجھ لیں، یہ اللہ کے نبی یا ولی جو کچھ کرتے ہیں وہ اللہ کی چاہت ہوتی ہے تو کرتے ہیں، رب کی چاہت نہ ہو وہ نہیں کرتے۔ اور ان کی طاقت رب کے طاقت کے مقابل نہیں ہوتی۔ یہ نہیں کہ رب چاہے کہ میں بارش نہیں برساؤں گا، ولی کہے میں نے برسوانی ہے بارش، یا میں نے بارش برسانی ہے، نبی کہے میں نے بارش برسانی ہے، اللہ فرمائے میں نہیں برسانا چاہتا۔ تو اللہ کا نبی یا ولی مقابلہ نہیں کرتے رب تعالیٰ کا، رب کا مقابلہ نہیں کرتے، بلکہ رب کے حکم کا انتظار کرتے ہیں اور رب تعالیٰ کی مرضی کے مطابق چلتے ہیں، رب کی مرضی کے خلاف نہیں کرتے کہ یا اللہ تو یوں چاہے گا تو میں یوں کروں گا، ولی یا نبی یوں نہیں کرتے۔ سبحان اللہ۔ اس کو کہتے ہیں مشیت اذنی کے تحت رہ کے کرتے ہیں، مقابل نہیں آتے ہیں، نہ مقابل آتے ہیں اور نہ ہی اوپر چلے جاتے ہیں معاذ اللہ، کہ وہ کہیں جی رب تعالیٰ نیچے اور ہمارا حکم معاذ اللہ اوپر، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ہرگز ہرگز ایسا نہیں ہوتا۔ اور آگے جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نماز میں تم پڑھتے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور نماز سے باہر جب نکلتے ہو تو پھر تم اولیاء انبیاء سے بھی مدد مانگ لیتے ہو۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ سبحان اللہ، اب آپ دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا تھا، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، میں مٹی گوند کے اس کے پرندے بنا دیتا ہوں، فانفخ فیہ، اندر پھونک مار دیتا ہوں، فیکون طیرا، وہ پرندہ بن کے اڑ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔
پرندہ بن کے اڑ جاتا ہے. اور آگے عیسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میں اڑا دیتا ہوں، یہ سارا کچھ میں کر لیتا ہوں. اور میں بے اذن اللہ، اللہ چاہتا ہے تو کرتا ہوں، ویسے نہیں کرتا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. رب کی مرضی شامل حال ہوتی ہے تو کرتا ہوں، رب نہ چاہے تو پھر کچھ نہیں کر سکتا. فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے کرتا ہوں. اور پھر آگے کہتے ہیں وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، کوڑی اور برس کے مریضوں کو میں شفا دیتا ہوں. وَأُحْيِي الْمَوْتَى، اور مردوں کو بھی میں زندہ کرتا ہوں. سبحان اللہ. وَأُحْيِي الْمَوْتَى، مردوں کو بھی زندہ کرتا ہوں. یہ نہیں کہا کہ ایک مردہ زندہ کر دیا تو بس بات ختم. نہیں، موتا یہ جمع ہے کہ ایک نہیں، کسی نے 2 کروانے ہو، 3 کروانے ہو، 4 کروانے ہو، جس نے جتنے مرضی مردے زندہ کروانے ہو میرے پاس لے کے آ جائے، میں مردوں کو زندہ کر دوں. سبحان اللہ. اور وہاں پر پھر وہی عقیدے کی بات آتی ہے کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ اللہ کا ولی یا اللہ کا نبی رب کی طاقت کے مقابل نہیں آتا. رب کا ہے میں نے اس بندے کو موت دینی ہے، ولی نہیں کہتا یا نبی نہیں کہتا کہ میں اس کو زندگی دوں گا. رب کی مرضی سے چلتا ہے نبی یا ولی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، لیکن رب کے مقابل آ کے نہیں یا رب سے اوپر آ کے نہیں، بلکہ بِإِذْنِ اللَّهِ، رب مجھے حکم دیتا ہے، رب مجھے اجازت عطا فرما دیتا ہے، میں مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اب عقیدہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ نبی یا ولی مدد کرتے ہیں تو رب کے حکم کے تابع ہو، رب کے حکم کے تحت. اور جہاں میں بات کر رہا تھا، اب ایک بندے نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ اعلان سنا کہ عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کرتے ہیں. دوسرا اس نے اعلان سنا کہ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں کوڑ اور برس کے مریضوں کو شفا دے دیتا ہوں، مادر ذات اندھوں کو شفا دیتا ہوں، جو پیدائشی نبینہ ہوتا ہے. اب ایک بندے نے اعلان سنا، اٹھ کے بھاگ پڑا. اس نے کہا کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتا ہوں، یہ مجھے مرض ہے، میرا مرض درست ہو جائے. اب مجھے بتاؤ یہ اس نے شرک کیا ہے، یہ اس نے غلط کیا ہے جو بندہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جا رہا ہے؟ اگر یہ غلط ہوتا تو رب تعالیٰ اعلان ہی نہ کرواتا، رب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اعلان ہی نہ کرواتا کہ عیسیٰ جب میری بارگاہ موجود ہے تو تیری کیا ہمت ہے کہ تو لوگوں کو مخلوق کو اپنی طرف کھینچ کے لے جائے؟ تیری کیا ہمت ہے؟ جھڑکی دیتا روکتا اللہ تعالیٰ، روکا نہیں. عیسیٰ علیہ السلام اعلان کرتے ہیں اور رب ذوالجلال اس اعلان کو بھی قرآن بنا دیتا ہے. سبحان اللہ. رب ذوالجلال اس کو قرآن بنا دیتا ہے، اور قرآن بنا کے پیش کر کے عقیدہ بتا دیا کہ یہ جو میرے نبیوں یا ولیوں کے پاس کوئی جاتا ہے وہ شرک نہیں کرتا، بلکہ وہ بھی میرے در پہ ہی آنے والا ہے. سبحان اللہ. وہ میرے در پہ آنے والا ہے، وہ باہر نہیں جانے والا، وہ میرا در ہی ہے. جن کو طاقت میں نے دے دی ہے وہ میرا در نہیں تو اور کون سا در ہے؟ سبحان. اب یہاں ایک اور ایک نقطے کی بات آتی ہے، ایک جملہ آپ کو دینا چاہتا ہوں یہاں پہ. حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام نے مردے کو زندہ کر دیا. اب کوئی بندہ یہ کہے جی تم نبیوں کے پاس جاتے ہو، تم ولیوں کے پاس جاتے ہو اور ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہو، یہ تو اللہ کی شان ہے مردوں کو زندہ کرنا، یہ تو اللہ کی شان ہے کسی کو شفا دینا. ہم بھی کہتے ہیں اللہ کی شان ہے، ہم بھی یہی کہتے ہیں، لیکن لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ جی یہ اللہ کی شان ہے لہذا اس میں بندے کو نہ شریک کیا جائے. اگرچہ قرآن بھی آ گیا لیکن اس کو وہ نہیں سمجھتے. چلے قرآن مجید کی بات ایک طرف، یعنی براء البراء ہے قرآن مجید کی بات ہمارے سر آنکھوں پہ. اب اگلی بات ان کی بات کرتا ہوں کہ اگر تم کہتے ہو کہ جی یہ دیکھو کہ تم نے رب کی شان کو بندوں کے برابر بنا دیا، میں نے کہا ہم نے رب کی شان کو بندوں کے برابر نہیں بنایا، یہ تو تمہیں نقطہ نہیں سمجھ آیا. اصل نقطہ یہاں پہ یہ ہے رب ذوالجلال نے ان کو یہ طاقتیں عطا فرمائی یہ نقطہ بیان کرنے کے لیے کہ جس رب کے بندے اتنی شان والے ہیں، کوئی مردوں کو زندہ کرتا ہے تو کوئی ڈوبے ہوئے سورج کو واپس پلٹاتا ہے، کوئی درختوں کو چلاتا ہے تو کوئی گنگوں سے باتیں کرواتا ہے. ارے جس رب کے بندے اتنی شان والے ہیں وہ رب خود کتنی شان والے. سبحان اللہ. نام تو یہ نکلتی ہے، کدھر گھومے پھرتے ہو؟ کیا بات.
کدھر گھومے پھرتے ہو؟ رب تو یہ بتاتا ہے جس رب کے دیکھو تو صحیح، دیکھو تو صحیح، درخت کو میرے محبوب حکم دے وہ چلتا ہوا زمین کو چیرتا ہوا محبوب کے قدموں میں آ جائے، محبوب مٹھی کے اندر پتھریوں کو حکم دے وہ کلمہ پڑھنے لگ جائے، میرے محبوب اشارہ کرے ڈوبا ہوا سورج پلٹ کے آ جائے، میرے محبوب حکم دے پتھر کلمہ پڑھنے لگ جائے، میرے محبوب گزر جائے پتھر کلمہ پڑھنے لگ جائے، میرے محبوب کے اوپر تو جانور کلمہ پڑھنے لگ جائے، جانور میرے محبوب کی نبوت کی گواہی دینے لگ جائے۔ ارے خدا کے بندو اس میں تو یہ شان نکلتی ہے، وہ جس رب نے اپنے محبوب کو یہ عظمت اور شان عطا فرما دی ہے، جس رب نے اپنے مقرب بندوں کو یہ عظمت اور شان عطا فرما دی ہے، اس رب کی اپنی طاقت کا کیا اندازہ ہوگا؟ سبحان اللہ، اس کے بندے اتنی بڑی طاقت رکھتے ہیں، اس کے بندے، یہ تو قرآن بیان کر رہا ہے، اس کے رب کے بندے اتنی طاقت رکھتے ہیں، اور یہ ان کے پاس جانا یہ بھی کوئی باہر سے نہیں ثابت ہے کہ میں کہوں میری بات ہے، میرے امام محمد رضا خان کی بات ہے، میں کہوں میرے حضور محدث اعظم کی بات ہے، میں کہوں کسی اور اللہ کے ولی کی بات، یہ ولی کی بات نہیں۔ اب قرآن آگے بول رہا ہے 5واں پارہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے میرے محبوب اپنے امتیوں سے فرما دو جب کوئی غلطی کر بیٹھو، کوئی لغزش کر بیٹھو، کوئی گناہ کر بیٹھو، پریشانی کی ضرورت نہیں، ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ کا محبوب تمہارے قدموں میں حاضر ہو جائے۔ سبحان اللہ، مجرم رب کا ہے، مجرم رب کا ہے، رب فرماتا ہے میرے محبوب کے قدموں میں جا، مجرم رب کا، رب فرمائے نا کہ میرے پاس آ، جب تو مجرم میرا ہے تو میرے پاس آ، نہیں، رب فرماتا مجرم میرا ہے، مجرم میرا ہے، جائے کرے مصطفیٰ کے، یا پھر مجھے وہی قرآن کی آیت دوسری پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اللہ فرماتا ہے اے میرے محبوب جب میرے بارے میں میرا بندہ تجھ سے پوچھے کہ میں کہوں تو بتا دو قریب ہوں۔ اب بندہ میرا سَأَلَكَ پوچھے تم سے، سوال تم سے کرو، سوال تم سے کرے، مطلب کیا ہوا؟ بندہ میرا ہے، محبوب سائل تمہارا ہے۔ سبحان اللہ، بندہ میرا ہے، سائل تمہارا ہے، سائل تمہارا ہے، بندہ میرا ہے۔ ارے رب تعالیٰ یہی فرماتا ہے مجرم میرا ہے، جائے در مصطفیٰ پہ، کچھ حاصل کر رہا ہے تو در مصطفیٰ پہ جا۔ یا اللہ جب در مصطفیٰ پہ آ گیا پھر کیا ہوگا؟ رب ذوالجلال فرماتا ہے فاستغفر اللہ، ادھر آ میرے محبوب کے قدموں میں آ، اگر گناہوں کی بخشش چاہتا ہے تو میرے محبوب کے قدموں میں آ، ادھر آ کے توبہ کر، ادھر آ کے بخشش مانگ اپنے لیے، سبحان اللہ، محبوب کے قدموں میں آ کے بخشش مانگے، محبوب کے قدموں میں بخشش منگوائی، بخشش کی دعا کروائی، پھر اس کے بعد اللہ فرماتا ہے میرا حبیب بھی تمہارے لیے بخشش طلب کرے، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، آیت ابھی ختم نہیں ہوئی، آیت ابھی ختم نہیں ہوئی، اللہ فرماتا ہے وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، تو بھی بخشش طلب کر، میرے محبوب بھی تیرے لیے بخشش طلب کرے۔ میں کہتا ہوں یار مجرم رب کا ہے، چلے محبوب کے قدموں میں بھی بلا لیا، سمجھ میں آتا ہے، چل ادھر آ کے پھر بھی عقیدہ تو ہمارا ہی ثابت ہوتا ہے، عقیدہ تو اس سے یہی ثابت ہوتا ہے جو محبوب کے قدموں میں چلا گیا، مطلب یہ ہوا کہ کوئی ایسی جگہ بھی ہوتی ہے جہاں دعا کی قبولیت کے زیادہ چانس ہوتے ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ، بے شک، بھائی یہ تو قرآن کی بات ہے نا، اب کوئی ایسی جگہ بھی ہوتی ہے جہاں قبولیت کے زیادہ چانس ہوتے ہیں، اب باہر بھی تو دعا کر سکتا تھا، لیکن اللہ فرماتا نہیں ادھر آ، محبوب کے قدموں میں آ، ادھر آ کے وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، پہلے تو فَاسْتَغْفَرُ اللَّهُ، تم دعا کرو، تم بخشش طلب کرو، کیوں محبوب کے قدموں میں آ گئے ہو، یہ زیادہ برکت والی جگہ ہے، کوئی ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں زیادہ دعا قبول ہوتی ہے، یہ بھی وہی جگہ ہے جہاں پہ زیادہ دعا قبول ہوتی ہے، یہاں آؤ اپنے لیے بخشش طلب کرو۔ سبحان اللہ، پھر وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، میرے محبوب بھی تمہارے لیے بخشش طلب کرے، میرے محبوب بھی تمہارے لیے بخشش طلب کرے۔ اب کوئی جگہ تو ہوتی ہے نا جو زیادہ بخشش کی قبولیت کے چانس ہوتے ہیں جہاں پہ، یا دعا کی قبولیت کے جہاں چانس ہوتے ہیں، کوئی تو ایسی جگہ ہوتی ہے۔ اب قرآن کی یہاں پہ کہ اور بھی پڑھ دوں، جب حضرت جناب زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم سلام اللہ علیہ کو بیت المقدس کے حجروں کے اندر بند کر دیا، آئے چونکہ نماز کا جب وقت ہوتا، عبادت کا جب وقت ہوتا وہ چلے جاتے، یا مسجد کی خدمت کا جب وقت ہوتا وہ چلے جاتے اور تالے لگا کے چلے جاتے۔ جب ایک دن واپس آئے نا، دیکھا حضرت جناب مریم سلام اللہ علیہ کے پاس بے موسم پھل پڑے ہوئے، بے موسم پھل پڑے ہوئے، فرمائے کہاں سے آئے ہیں؟
کہنے لگی یہ تو میرے رب کی طرف سے آئے ہیں. حضرت مریم کہتی ہیں یہ میرے رب کی طرف سے آئے ہیں. تو اب قرآن بولتا ہے آگے, قرآن کہتا ہے ہنالک دعا زکریا ربہ. زکریا علیہ السلام نے کس جگہ دعا مانگی؟ بیت المقدس مسجد کے اندر نہیں گئے, مسجد کے اندر نہیں جا کے دعا مانگی کہ یہ تو حجرہ ہے, باہر جو مسجد ہے مسجد کا حجرے سے زیادہ مقام ہے, میں وہاں پہ جا کے دعا کر لوں. نہیں, حجرے میں ہنالک, قرآن کہتا ہے ہنالک, جس جگہ مریم تھی اسی جگہ پہ, جس جگہ پہ جنت سے پھل نازل ہوا تھا, زکریا علیہ السلام اسی جگہ پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں دعا زکریا رب, اپنے رب سے دعا مانگی, یا اللہ مجھے بیٹا عطا فرما دے, مجھے اولاد عطا فرما دے. جو مریم کو بے موسم پھل تالوں کے اندر عطا فرما دیتا ہے وہ مجھے بڑھاپے میں اولاد بھی عطا فرما دے. سبحان اللہ. یہ زکریا علیہ السلام نے دیا عقیدہ کہ جو رب مریم کے پاس حجرے کے اندر بھی بے موسم پھل دے سکتا ہے, وہ رب بڑھاپے میں بھی چاہے تو مجھے اولاد دے سکتا ہے. اور اللہ نے اولاد عطا فرمائی, اللہ نے یحییٰ علیہ السلام جیسی اولاد عطا فرمائی. یحییٰ علیہ السلام جیسی اولاد عطا فرما کے اللہ فرماتا ہے یحییٰ نام کا آج تک ہم نے کوئی بندہ پیدا ہی نہیں کیا, ہم نے آج تک یحییٰ نام کا بندہ ہی نہیں پیدا کیا, ایسا نام عطا فرمایا. بھائی کوئی جگہ تو ایسی ہوتی ہے نا جہاں پہ قبولیت کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں. اب آگے بات چلے گی تو انشاءاللہ اس طرح کے میں محدثین سے بھی حوالہ جات پیش کروں گا انشاءاللہ کہ محدثین کے بھی نظریات یہی تھے. اب دیکھیے آگے, ابھی میں قرآن کی آیات پیش کرتا ہوں, اب آگے چل کے انشاءاللہ العظیم میں روایات پیش کروں گا. اب اس کے بعد دیکھیے جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایمان قبول کیا, یہ سورۃ توبہ کے اندر ہے, حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایمان قبول کیا تو اللہ تعالیٰ کو بڑی خوشی ہوئی. اللہ تعالیٰ نے محبوب کریم علیہ السلام کی خدمت میں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے جبریل امین کے ذریعے محبوب کریم علیہ السلام کو خوشخبری سنائی تھی. سبحان اللہ. عمر کلمہ پڑھے, اللہ تعالیٰ خوشخبری عطا فرمائے, خوشخبری دے, اور فرشتوں نے بھی آ کے مبارک پیش کی تھی. سبحان اللہ. فرشتوں نے بھی آ کے مبارک پیش کی تھی عمر کے اسلام قبول کرنے پہ. اور اس کو جب قرآن نے بیان کیا تو قرآن نے تو کمال کر دیا پھر. سبحان اللہ. قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی حسبک اللہ, اے پیارے حبیب تمہیں اللہ کافی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا بات. اللہ تمہیں کافی ہے, اللہ تمہیں کافی ہے. ذرا بولو نا, کافی. اور ذرا تھوڑا سے اونچی آواز سے بول دو, اللہ کافی ہے. کوئی شک ہے؟ ہمیں اللہ کافی ہے. اللہ محبوب کریم علیہ السلام فرماتا ہے یا ایھا النبی حسبک اللہ, محبوب تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ تمہیں کافی ہے, اللہ تمہیں کافی ہے. اب اگر اللہ کے کافی ہونے کا یہ مطلب ہوتا کہ بس اللہ ہی ہے, اس سے آگے جانا ہی کہیں نہیں ہے, تو پھر آیت تو ختم ہو جانی چاہیے تھی. اللہ تعالیٰ آیت کو ختم فرما دیتا یا ایھا النبی حسبک اللہ, آیت ختم, بات ختم تو آیت ختم. لیکن یہاں اللہ آیت نہیں ختم فرماتا, یہاں اللہ آیت نہیں ختم فرماتا, آگے دوسرا عقیدہ اور نظریہ بھی پیش فرما دیا. اللہ فرماتا ہے یا ایھا النبی حسبک اللہ, محبوب تمہیں اللہ کافی ہے. یہ آیت اس وقت نازل ہوتی ہے باجماع مفسرین اس پہ ادعا کرتے ہیں کہ جس وقت حضرت عمر نے اسلام قبول کیا اس وقت یہ آیت نازل ہوئی. اللہ فرماتا ہے یا ایھا النبی حسبک اللہ, اے محبوب تمہیں اللہ کافی ہے. ومن اتبعک من المؤمنین, اللہ فرماتا ہے تمہیں اللہ بھی کافی ہے. محبوب جو تمہارا غلام عمر بن گیا ہے, یہ عمر بھی تمہیں کافی ہے. سبحان اللہ. یہ اللہ بھی تمہیں کافی ہے, یہ عمر بھی تمہیں کافی ہے, عمر بھی تمہیں کافی ہے. اور اگر اس کے دوسرے لفظوں میں معنی کر لیا جائے, لفظوں کا ترجمہ کر لیا جائے, پھر مطلب بنتا ہے ومن اتبعک من المؤمنین, محبوب تمہیں اللہ بھی کافی ہے, اور جتنے ایمان والے جن نے تمہارا کلمہ پڑھ لیا ہے, محبوب تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, یہ سارے تمہیں کافی ہیں. سبحان اللہ. یہ سارے تمہیں کافی. زمخشری نے تفسیر کشاف کے اندر ایک اعتراض اٹھایا, پھر آگے اس اعتراض کا خود جواب دیا. اعتراض اس نے یہ اٹھایا, اس نے کہا جب اللہ کی مدد آ جاتی ہے, وہ فرشتوں کی بات ہے نا, چوتھے پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ, یاد کرو اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد فرمائی تھی بدر کے مقام پہ. وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ, بڑے کمزور تھے تم مسلمانوں.
اور مدد کیسے فرمائی تھی؟ اللہ فرماتا ہم نے فرشتے بھیج کے تمہاری مدد فرمائی تھی، سبحان اللہ، فرشتے بھیج کے تمہاری مدد کی۔ زمخشری کہتا ہے جب اللہ کی مدد آ گئی تھی، درمیان میں کسی اور کو لانے کی ضرورت کیا تھی؟ اللہ کی مدد آ گئی تو اللہ کی مدد کافی ہے، کیونکہ اللہ کافی ہے تو اللہ کی مدد کے آتے ہوئے کسی اور کی ضرورت ہی نہیں رہتی ہے، تو پھر اللہ فرماتا ہے فرشتے بھیج کے مدد کی ہے۔ اس کا کیا مطلب بنتا ہے؟ آگے پھر اس کا خود جواب دیا، اس نے کہا اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ کی مدد ہوتی ہے دو طرح کی، اللہ کی مدد ہوتی ہے دو طرح کی، رب تعالیٰ چاہے تو ڈائریکٹلی مدد کر دیتا ہے، اور رب تعالیٰ چاہے تو نبی یا ولی یا فرشتے کو وسیلہ بنا کے مدد کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، رب کی مرضی ہے، جیسے چاہے مدد کر دے۔ اب آگے چلیے، آگے امام بخاری علیہ الرحمہ نے اس حدیث شریف کو جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 844 پہ اس حدیث شریف کو بیان کیا ہے۔ حضرت عطا بن ابی رباح، یہ حضرت عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں یہ۔ تو حضرت عطا بن ابی رباح کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن عباس مجھے کہنے لگے کہ عطا آج تجھے ایک جنتی عورت کی زیارت نہ کروا دوں؟ سبحان اللہ، جنتی عورت کی زیارت کروا دوں؟ کہنے لگے میں نے کہا حضور اس سے بڑی سعادت کی کیا بات ہے، آپ مجھے جنتی کی زیارت کروانا چاہتے ہیں؟ سبحان اللہ، کتنا خوش نصیب ہے وہ جس کو سرکار نے دنیا میں جنت کا ٹکٹ عطا فرما دیا، جس کو جنت کا ٹکٹ دنیا میں ہی اللہ نے عطا فرما دیا، میرے محبوب نے عطا فرما دیا، کتنا خوش نصیب آدمی ہے۔ کہنے لگی جی ضرور زیارت کروں گا۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا وہ جو سامنے کالے رنگ کی عورت جا رہی ہے نا، یہ جنتی ہے، سبحان اللہ، سامنے جو کالے رنگ کی عورت جا رہی ہے وہ جنتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں حیران ہوا وہ کیسے جنتی ہو گئی؟ تو عبداللہ بن عباس کہنے لگے اصل میں بات یہ ہے کہ میں محبوب کریم علیہ السلام کی خدمت میں موجود تھا جب یہ عورت آئی تھی محبوب کی خدمت میں، اور اس نے آ کے شکایت کی تھی اپنی بیماری کی۔ اس نے کہا محبوب مجھے اسرا مرگی کے دورے پڑتے ہیں، مجھے مرگی کے دورے پڑتے ہیں، وَأَتَكَشَفُ، اور میرا صدر کھل جاتا ہے، میں اس بات سے بڑی پریشان ہوں، محبوب میرے لیے دعا کر دیجئے اللہ میری پریشانی کو دور کر دے۔ اب ایمان سے بتاؤ ذرا، اللہ اس صحابیہ کی بات نہیں سنتا تھا جو محبوب کی خدمت میں آئی ہے؟ اگر وہ رب تعالیٰ سے خود کہتی رب اس کی بات نہ مانتا، اور اگر وہ آ بھی گئی تھی کم علمی کی وجہ سے کہنے یا علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ آ ہی گئی تھی تو پھر محبوب اس کو منع کر دیتے، محبوب کہتے ادھر کیا کرنے آئی ہے؟ پتہ چلا وہ بھی کم علمی کی وجہ سے نہیں، وہ بھی جان بوجھ کے آئی ہے، اور میرے محبوب نے اس کے آنے کو قبول بھی فرما لیا ہے، اس کو منع نہیں کیا۔ سبحان اللہ، کتنا واضح ہو گیا، بات واضح ہو گئی، بات واضح ہو گئی کہ صحابہ مشکلات میں کہاں جاتے تھے؟ محبوب کی خدمت میں، محبوب کی خدمت میں پریشانی ہوئی۔ اب وہ آئی، عرض کرتی حضور مرگی کے دورے بھی پڑتے ہیں، سطر بھی کھل جاتا ہے، بہت پریشان ہو، میرے لیے دعا کر دیجئے۔ اور آگے اب میرے کریم سے، اب پھر آگے بھی تو پھر میرے امام کا کلام ہے، میرے امام فرماتا ہے میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے۔ سبحان اللہ، شانوں تو صحیح لبوا ہے، آنکھیں بند ہیں، ارے پہلی ہے جونیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی۔ کیا بات ہے۔ کسی کو مانگنا آئے، کوئی مانگے تو صحیح، مانگنا آئے مانگے، اور پھر دیکھو بن دیکھ کے خیر ملتی ہے، آسما کے دیکھ، میرے محبوب کا در ہے، آقا کا در ہے، در شاہ تو نہیں ہے جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ۔ اب وہ کہتی ہے حضور بیماری کے لیے آئی، میرے محبوب کریم علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ تیرے لیے دو باتیں ہیں، دو آپشن ہے تیرے لیے، جس کو مرضی پسند کر لے۔ پہلا آپشن تیرے لیے یہ ہے، فرمایا اگر تو صبر کر لے، اگر تیری مرضی ہو تو صبر کر لے، اللہ تجھے جنت عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ، بیماری پہ صبر کرے وہ محبوب فرماتے ہیں میں ضمانت دیتا ہوں اللہ تجھے جنت عطا فرما دے گا۔ اور ان شئت دعوت اللہ لک،
اگر تیری مرضی ہو تو میں اللہ سے دعا کر دیتا ہوں عافیہ کہ اللہ تجھے شفا عطا فرما دے گا۔ کمال دیکھو میرے محبوب کی بات، دو آپشن دیے اور دونوں ہی وعدے کلیئر کٹ اور ٹھوس۔ فرمایا اگر تو صبر کرتی ہے تو جنت کی ضمانت مجھ سے لے لے، صبر نہیں کرتی دعا کرواتی ہے تو شفا کی ضمانت مجھ سے لے لے۔ اب دوسری حدیث پاک یہ ترمذی شریف کی ہے، ایک نابینا صحابی، بڑی مشہور حدیث ہے، نابینا صحابی محبوب کریم علیہ السلام کی خدمت پہ حاضر ہو گیا، حضور نابینا ہوں، آنکھیں نہیں ہیں، میرا بھی دل چاہتا ہے میری آنکھوں سے دیکھوں، محبوب میرے لیے کرم فرما دیں، دعا کر دیں اللہ مجھے آنکھیں عطا فرما دیں۔ اب سرکار اسے کیا فرماتے ہیں؟ سرکار فرماتے ہیں اے نشیت تصورتا والا کل جنہ، وہی جملے، وہی لفظ، وہی بات۔ سرکار فرماتے ہیں تیری مرضی ہے، تیری مرضی ہے، جنت لینی ہے تو صبر کر جا، وَإِنْ شِئْتَ دَعَوْتُ اللَّهَ، چاہتا ہے تو آنکھیں لے لے، مرضی تیری ہے، آنکھیں لینی ہے آنکھیں لے لو، جنت لینی ہے جنت لے لو۔ بندہ نابینا لیکن دل کی آنکھیں جانتی تھی، کہنے لگا محبوب جب کلمہ آپ کا پڑھ لیا تھا تو جنت پکی مل گئی تھی، رب نے جنت دے دی تھی، جہنم میں جانا ہوتا تو حالت کفر میں تھے جو صحیح۔ اب کلمہ پڑھ لیا آپ نے جنت میں جائے تو پھر کلمہ پڑھنے کا کیا مطلب ہوا؟ اب کلمہ جب پڑھ لیا آپ کا، غلامی آپ کی حاصل کر لی، جنت ہمیں مل گئی، اب تم آنکھیں لینے آیا ہوں، آنکھیں لے کے جاؤں گا۔ پھر وہی میرے امام کی بات آتی ہے، میرے امام میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، مانگتا آ کے بیماری کی شفا ہے، میرے محبوب سے جنت بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، مانگتا ایک چیز ہے، محبوب جنت بھی عطا فرما دیتے ہیں اسے۔ کیا کمال ہے، کیا کمال کی عطا ہے۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا جاؤ مسجد میں اچھے طریقے سے وضو کر لو، خود گھر پہ اسے فرماتے ہیں جاؤ مسجد میں اچھے طریقے سے وضو کرو، وضو کر کے مسجد میں جا کے دعا کرو۔ دعا کیا کرنی ہے؟ اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد نبی الرحمہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں جاؤ مسجد میں دعا کرو، یہ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور میں تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں، میں تیرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی رحمت ہے، یا اللہ ان کے وسیلے سے میں تیری بارگاہ میں متوجہ ہوتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اتنے پہ بس نہیں ہوئی، سرکار نے فرمایا پھر آگے دعا مانگتی ہے، یا محمد ہو، یا محمد ہو۔ مسجد میں بیٹھ کے کہنا میں گھر میں ہوں، تم نے مسجد میں بیٹھ کے کہنا ہے میں گھر پہ ہوں، مسجد میں بیٹھ کے تم نے کہنا یا محمد، کیا کہنا ہے؟ کیا کہنا ہے؟ یا محمد، مسجد میں بیٹھ کے کہنا ہے یا محمد۔ تو ہم یہاں پہ کہہ دیں پھر کیا مسئلہ بن جاتا ہے؟ ہم بھی تو اپنے پیارے حبیب کو یاد کرتے ہیں نا، تو سرکار نے خود فرمایا جاؤ ادھر مسجد میں بیٹھ کے کہنا یا محمد، خود گھر پہ فرماتے ہیں جاؤ مسجد میں جا کے کہنا یا محمد۔ پھر آگے کیا کہنا ہے؟ فرمایا انی توجہت بکا، اے محبوب میں تمہارے وسیلے سے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں، انی توجہت بکا، تمہارے وسیلے سے محبوب کے میں رب کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں، لیقضی لی فی حاجتی ہذہ، تاکہ یہ میری مشکل آسان ہو جائے۔ اور آگے فرمایا کہ آخر میں پھر یہ بھی کہہ دینا اللہم فشفعہ فیہ، اے میرے اللہ میرے محبوب کی شفاعت کو میرے حق میں قبول فرما لے۔ سبحان اللہ، میرے محبوب کی شفاعت کو میرے حق میں قبول فرما لے۔ بعض روایات میں آتا ہے وہ بندہ بلکہ طبرانی کے اندر موجود ہے، طبرانی کے اندر موجود ہے کہ جس وقت وہ بندہ یہ دعا کر کے مسجد سے باہر نکلا، صحابہ کہتے ہیں اپنی آنکھوں سے دیکھا اس کی آنکھیں بالکل روشن ہوتی ہیں، ہو گئی سبحان اللہ، اس کی آنکھیں بالکل روشن ہو چکی تھی جس وقت وہ مسجد سے باہر نکلا۔ آپ اس کے بعد تیسرے نمبر بخاری شریف ہے، اس کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر اس کا ہے 875۔ حضرت عثمان بن عبداللہ
اس حدیث شریف کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس ایک چاندی کی ڈبیا تھی اور ڈبیا کے اندر نبی کریم علیہ السلام کے مہر مبارک تھے، محبوب کریم علیہ السلام کے مہر مبارک تھے، بال شریف تھے سرکار کے، اور کہتی ہیں کہ جب بھی ہمارا یہ طریقہ بن چکا تھا اس علاقے میں، جب بھی کسی کو کوئی پریشانی آتی، جب بھی کسی کو نظر لگ جاتی، بیماری آتی، وہ ادھر ادھر نہیں جاتے تھے، پانی کا پیالہ لیا اور سیدھا حضرت ام المومنین ام سلمہ کے پاس چلے گئے، اور جا کے کیا کیا؟ آگے کہتے ہیں اخرجت من شعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں ایک دن مجھے بھی میرے گھر والوں نے پیالہ دے کے بھیج دیا، جاؤ، فرماتے ہیں میں آیا حضرت ام سلمہ کے پاس، انہوں نے چاندی کی ڈبیے سے پانی وہ منہ مبارک کو نکالا، کانا تم سے کہوں فی جلجل من فضة فخذته، کہتے ہیں انہوں نے چاندی کی ڈبیے سے منہ مبارک کو نکالا، پانی کے اندر ڈبویا، اور پانی نے جس وقت اچھے طریقے سے غسل کر لیا، منہ مبارک کو اٹھا کے اسی طریقے سے ڈبیے کے اندر بند کر دیا، اور پھر ہوا کیا؟ کہتے ہیں جس کو نظر لگ جاتی، جو کوئی بیمار ہو جاتا، ہم وہ پانی اسے پلا دیتے تھے، اللہ شفا عطا فرما دیتا۔ سبحان اللہ، صحابہ کا نظریہ، یہ صحابہ کا نظریہ پیش کیا تھا۔ اب اس کے بعد جناب مسلم شریف کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 90 صفحہ نمبر، یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر، عام نہیں ہستی، اسماء بنت ابی بکر حضرت ابو بکر صدیق کی شہزادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسماء بنت ابی بکر، ان کے پاس ایک محبوب کریم علیہ السلام کا جبہ تھا، کہتی ہیں محبوب کریم علیہ السلام اس کو پہنتے تھے، کانا یلبسہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پہنتے تھے، اور وہ جبہ کہتی ہے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، لما قبضت قبضتها، جب ان کا وصال ہو گیا تو یہ جبہ میرے پاس آیا۔ یہ جبہ تو ایک ہے، پر میں کام بڑے نرالے کرتا ہے، کام بڑے نرالے کرتا ہے، جبہ ایک ہے، کیا کام کرتا ہے نرالے؟ کہنے لگی نحن نغسلها ونستشفی بها للمرضى، کہنے لگی یہ جو جبہ ہے کام اتنے نرالے کرتا ہے، ہم اس کو نچوڑ لیتے ہیں دھو کے، پانی کے اندر ڈبوتے ہیں، اس کو نچوڑ لیتے ہیں، اور وہ جو پانی ہوتا ہے وہ ونستشفی بها للمرضى، ہم مریضوں کے لیے اس سے شفا مانگتے ہیں، جو مریض پانی کو پی لیتا ہے اللہ اسے شفا عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات، مریض اس کو پی لیتا ہے پانی کو، اللہ اسے شفا عطا فرما دیتا ہے۔ میں کہتا ہوں محبوب کی بات تو آگے کی ہے، بہت اعلیٰ بات ہے، یہاں تو محبوب کے جسم اطہر کے ساتھ لگے ہوئے کپڑے کی بات ہے، اور صحابہ نظریہ اور عقیدہ کیا دیتے ہیں؟ کہتے ہیں ہم اس کو دھو کے پانی پی لیتے ہیں، اللہ اسی میں ہمیں شفا عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، پھر مجھے کہنے دیجیے کہ صحابہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اس پانی کو مریض کے پلا دیتے ہیں، اور یہ جبہ اس مریض کے لیے مشکل کشا بھی بن جاتا ہے، یہ حاجت روا بھی بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کیا بات، پانی پلاتے ہیں اور کیا کہ سرکار نے صرف پہنا تھا اس کو۔ آگے بخاری شریف کی جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 865 یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں محبوب کی خدمت میں حاضر تھا، ایک عورت آئی اور اپنے ہاتھوں میں ایک چادر پکڑی ہوئی ہے، محبوب کی خدمت میں آ کر کہتی ہے محبوب اپنے ہاتھوں سے چادر بنائی ہے، اپنے ہاتھوں سے چادر بنائی ہے اور آپ کی خدمت میں تحفہ لے کے آئی ہے، حضور قبول فرما لی۔ سبحان کریم علیہ السلام نے اسے چادر پکڑی، پکڑ کے اپنے اوپر اوڑھ لی، سرکار نے چادر اوڑھ لی، اور وہ عورت بڑی خوش ہو گئی، محبوب نے میرا تحفہ قبول فرما لیا۔ وہ عورت خوش ہو کے وہاں سے چلی گئی، وہ عورت چلی گئی، پیچھے سے ایک آدمی کھڑا ہو گیا وہیں پہ، وہ کہنے لگا میرے محبوب کتنی پیاری تمہیں چادر لگتی ہے، یہ چادر تو مجھے عطا فرما دی۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کیا کمال ہے صحابہ تمہاری اداؤں پہ، کیا کمال ادائیں ہیں تمہاری۔ کہتے ہیں محبوب کتنی پیاری لگتی ہے یہ چادر مجھے عطا فرما دے۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام نے کب اسے لا کرنا رہا، کیا اسے نہ کرنی تھی، سرکار نے اتاری چادر اسے عطا فرما دی۔ سبحان اللہ، محفل ختم ہوئی، محفل ختم ہونے کے بعد میرے محبوب کریم علیہ السلام کے صحابہ نے اسے پکڑ لیا، اللہ کے بندے تجھے یہ پتہ ہے کہ محبوب کو ضرورت ہے چادر کی، اور تجھے یہ بھی پتہ ہے کہ محبوب کسی کو نہ نہیں کرتے،
تجھے یہ چادر مانگنی نہیں چاہیے تھی، تو نے مانگی کیوں چادر؟ تو نے یہ چادر مانگی کیوں؟ جب تجھے پتا ہے محبوب نہ بھی نہیں کرتے، تجھے یہ بھی پتا محبوب کو ضرورت بھی ہے، تو تم نے مانگی کیوں وہ چادر؟ تو وہ آگے صحابی بولے، انہوں نے کہا بھائیو میرے پر غصہ نہ کرو، واللہ ما سألتها، کہتے ہیں میں نے کوئی موسمی حالات سے بچنے کے لیے چادر نہیں مانگی، میرا تو ایک ہی مقصد تھا چادر مانگنے کا، الا لتکون کفنی یوم اموت، بس محبوب نے اس چادر کو پہن لیا ہے، میں کہتا تھا جیسے محبوب کو دیکھ کے آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہے، اس چادر سے مجھے کفن دے دینا، میری قبر بھی ٹھنڈی ہو جائے۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ اور پھر صحابہ چپ ہو گئے، کسی نے کوئی نے کہا کہ تم نے یہ چادر کیوں مانگی، آپ سارے چپ ہو گئے۔ اور پھر جس وقت ان کا وصال ہوا ان کو اسی چادر کے اندر ہی کفن دیا گیا، اور صحابہ نے کہا یہ وہ چادر ہے جو انہوں نے محبوب کریم علیہ السلام سے مانگ کے، سبحان اللہ، اسی چادر کے اندر ان کو کفن دیا گیا۔ تو سرکار کے صحابہ کتنا ادب کرتے ہیں، اور پریشانیوں کے لیے جاتے کدھر ہیں، یہ بھی بہت بڑی پریشانی ہے نا قبر کی، قبر میں بندہ جائے کتنی بڑی پریشانی ہے، اور وہاں پہ قبر میں معاذ اللہ عذاب ہونے لگ جائے، کتنی بڑی مصیبت کی گھڑی ہے۔ آپ بھی کہتے ہیں اتنی بڑی مشکل حل کروانے کے لیے محبوب تو بڑے برابر برا ہے، محبوب کے جسم سے جو کپڑا لگ گیا ہے اس پریشانی کو تو وہ بھی دور کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آگے سنیے، موجم کبیر ہے امام طبرانی کی، جلد نمبر اس کی 4 صفحہ نمبر 104، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ٹوپی تھی، جہاں پہ بھی جنگ میں جانا ہوتا ہے ٹوپی پہن کے جاتے تھے، اور جنگ کے سپہ سالار مانے جاتے تھے، اور جنگ کے اندر ان کو جنگ کا بادشاہ گنا جاتا تھا۔ جنگ یرموک کے اندر گئے، اوپر سے دشمن کی چڑھائی آ گئی، دشمن چڑھ گیا سر پہ، اور ادھر سے ٹوپی ان کی گر گئی، یہ ٹوپی تلاش کرنے لگ گئے، صحابہ بڑے حیران کے اوپر دشمن ہمارے سر پہ چڑھ آیا ہے، اور خالد بن ولید کو کیا ہو گیا، یہ ٹوپی کی تلاش میں لگ گئے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید ٹوپی تلاش کرتے رہے، جب ٹوپی مل گئی پھر دشمن کا مقابلہ کیا، اللہ نے فتح عطا فرما دی۔ اس کے بعد صحابہ نے پوچھا خالد یہ کیا ہوا تھا تمہیں، تم ایک ٹوپی کے پیچھے نقصان کروانے پہ تیار ہو گئے؟ حضرت خالد بن ولید فرمانے لگے یہ ٹوپی جو ہے اس کو عام نہ سمجھو، یہ وہ ٹوپی ہے کہ جہاں پہ بھی جاتا ہوں تو اللہ مجھے فتح عطا فرماتا، تو کمال میرا نہیں اس ٹوپی کا کمال ہے، مجھے اللہ فتح عطا۔ سبحان اللہ، اس ٹوپی کی نسبت بھی حاصل ہے، کیا بات۔ اس ٹوپی کی نسبت حاصل ہے، تو نسبت کیا حاصل ہے؟ فرمایا میرے محبوب کریم علیہ السلام نے عمرہ کیا، تو سرکار نے جب عمرہ کیا نا تو صحابہ سرکار کے ارد گرد تھے، جب سرکار نے حلق کروایا تو جس کے ہاتھ سائڈوں کا جو بال آتا گیا وہ پکڑتے گئے، میں پیچھے تھا، میری قسمت زیادہ جاگ گئی ان سے، تو سرکار کی مبارک پیشانی سے جو بال اترے وہ میرے حصے میں آ گئے۔ سبحان اللہ، پیشانی مبارک کے اوپر سے جو بال اترے فرمایا وہ میرے حصے میں آ گئے، اور میں نے ان بالوں کو ضائع نہیں کیا، وہ تو برکت والے بال تھے، اپنی پریشانیوں کے لیے میں نے ان بالوں کو استعمال کرنا تھا۔ کیسے؟ کہتے میں نے ان بالوں کو ٹوپی کے اندر سی لیا، اب وہ ٹوپی میں سر پہ رکھ کے جس جنگ میں بھی جاتا ہوں اللہ مجھے فتح عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کیا بات۔ اب کسی صحابی نے کچھ نہیں کہا یہ تم نے کیا کیا، یہ تبرکات والے عقیدے، صحابیوں کے تبرکات والے عقیدے، یہ کدھر چلے گا؟ کوئی تو صحابی بولتا، کوئی صحابی نہیں بولا، انہوں نے کہا سب نے قبول کر لیا، خالد تم صحیح کہتے تم نے ٹھیک کیا ہے۔ آگے دیکھیے جی، اب بخاری شریف کی جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر اس کا 379، 379، یہ اس کا پیج نمبر ہے۔ حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ یہ کٹر مشرک تھے، اور اتنے بڑے مشرکوں کے سردار، مشرکوں کے سردار تھے، اتنے کٹر قسم کے مشرک کے قرآن نے بھی ان کا ذکر کیا ہے۔ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، مشرکین کہتے تھے کہ اگر قرآن میں نازل ہونا تھا تو 2 بستیوں کے جو 2 عظیم لوگ ہیں ان کے اوپر نازل ہوتا، یہ محمد پہ کیوں نازل ہو گیا؟ وہ 2 بندے کون تھے جن کو وہ نبوت کا کینڈیڈیٹ سمجھتے تھے؟ وہ ایک عروہ بن مسعود تھے اور دوسرا ولید بن مغیرہ تھا، دوسرا ولید بن مغیرہ، اور ایک یہ حضرت عروہ بن مسعود، اتنا بڑا کٹر مشرک آدمی ہو کہ جس کے بارے میں وہ نبوت کا کینڈیڈیٹ اس کو سمجھتے ہو اور امید رکھتے ہو کہ اس کو نبی بننا چاہیے تھا،
محمد کو کیوں نبی بنا دیا گیا؟ اتنا بڑا کٹر مشرک، اور حدیبیہ کے مقام پہ جب آئے نا تو وہاں جاسوس بن کے آتے جاسوسی کرنے، اور جب واپس پلٹے نا جاسوسی کر کے تو پھر واپس جا کے اپنے علاقے میں جا کے کہنے لگے ارے میں اب مدینہ سے ہو کے آ گیا ہوں، بس جس دن سے مدینہ دیکھ لیا ہم ساری بہاریں بھول گئے۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا عروہ تجھے کیا ہو گیا؟ اچھا خاصا ہمارے اندر سے گیا تھا، وہاں نہ تو کوئی اعلیٰ قسم کے ترین پڑے ہوئے ہیں، نہ کوئی وہاں پہ اعلیٰ قسم کے برتن ہے تو سونا چاندی کے برتن ہو جن کے اندر تو کھائے پیے، نہ وہاں پر کوئی اور اعلیٰ قسم کی چیز ہے، وہاں پر تو کچی اینٹوں کے سرانے بنا کے سو جاتے ہیں، پتھروں کے سرانے بنا کے سو جاتے ہیں، نیچے بچھانے کے لیے چادر نہیں زمین پہ سو جاتے ہیں۔ تو عروہ بن مسعود کہنے لگے بس یہی تمہیں سمجھانا تھا، تم نے جو سمجھ رکھا ہے نا کہ وہ محبوب جو ہمارے اندر سے گیا ہمارا ہی بندہ ہے تو ہم اس کے ساتھ جنگ کریں گے، اس کے چند آدمیوں کو ختم کر دیں گے۔ عروہ کہنے لگے یہ تمہاری بھول ہے، جو 5 باتیں میں وہاں پہ دیکھ کے آیا ہوں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں تم ان کو کبھی بھی ہرا نہیں سکتے ہو، سبحان اللہ۔ کبھی بھی تم ان کو ہرا نہیں سکتے ہو۔ وہ باتیں کیا تھی؟ کہنے لگے واللہ لقد فضلت علی الملوک وفضلت علی قیصر وکسری والنجاشی، کہنے لگے میں بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں، لیکن ہوا کیا؟ کہتے ہیں واللہ ان رأیت ملکا قط يعظم اصحابہ ما يعظم محمدا صلی اللہ علیہ وسلم، کہنے لگے خدا کی قسم آج تک میں نے کسی غلام کو اپنے بادشاہ کا یا کسی رعایا کو اپنے بادشاہ کا وہ ادب کرتے نہیں دیکھا جتنا ادب میرے مصطفیٰ کے غلام مصطفیٰ کا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سرکار کے صحابہ جتنا سرکار کا ادب کرتے ہیں میں نے آج تک کسی کو نہیں دیکھا ادب کرتے ہوئے۔ اور وہ ادب کرتے کیا ہے؟ انہوں نے 5 باتیں بتائی تھی۔ سب سے پہلی بات کہنے لگے ما تنخم النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا نخامتا الا وقعت فی کف رجل منهم فدلک بها وجهه وجلده۔ حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ محبوب کریم علیہ السلام جب اپنا لعاب دہن شریف باہر ڈالتے ہیں تو صحابہ اس کو بھی نیچے نہیں گرنے دیتے ہیں۔ جب سرکار اپنا لعاب دہن شریف باہر ڈالتے ہیں جس کو ہم تھوک کہتے ہیں، وہ تھوک تو نہیں، وہ تو جنت سے آئے ہوئے قطرے۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ وہ محبوب کریم علیہ السلام جب اپنا لعاب دہن شریف باہر ڈالتے ہیں صحابہ اس کو بھی نیچے نہیں گرنے دیتے۔ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں الا وقعت فی کف رجل منهم فدلک بها وجهه وجلده۔ سبحان اللہ۔ وہ صحابہ اپنے ہاتھوں پہ رکھتے ہیں اور اسے کوئی اپنے جسموں پہ مل لیتا ہے اور کوئی اپنے ماتھوں پہ سجا لیتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ کیا کہنے لگے کہ تم نے سمجھ لیا ہمارا آدمی تھا، ہمارے اندر سے گیا ہے، ہم اسے جنگ کر کے ختم کر دیں گے، تمہاری بھول ہے۔ پر جو اپنے محبوب کا لعاب دہن زمین پہ نہ گرنے دے وہ اپنے محبوب کا خون کیسے زمین پہ گرنے دے؟ سبحان اللہ، آگے بول رہے کیا بات۔ اس کے بعد عروہ بن مسعود نے دوسری بات کی، کہتے ہیں اذا امرهم فابتدروا امرہ، جب محبوب کریم علیہ السلام کسی کو حکم دیتے ہیں کوئی، ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ میں یہ کام کر دوں، ہر بندہ یہ کوشش کر رہا ہوتا ہے میں کر دوں یہ کام، مجھے کرنا پڑ جائے۔ پھر اس کے بعد آگے کی بات بڑی مزے والی کی، کہتے تیسری بات جو میں نے دیکھی ہے وہاں پہ اذا توضأ قادوا یقتلون علی وضوئہ، کہتے ہیں جب تک پانی برتن کے اندر تھا، مشکیزے کے اندر تھا، تب تک کوئی جھگڑا ہی نہیں تھا، سب اپنی جگہ پہ کھڑے ہیں، لیکن وہ پانی جس وقت محبوب کریم علیہ السلام نے اس سے وضو کر لیا اور محبوب کے جسم سے وہ پانی لگ گیا، اب کیا ہے؟ کہتے ہیں وہ وضو والا پانی جو سرکار کے جسم سے لگ کے زمین پہ گرنے کے لیے جاتا ہے، صحابہ اسے زمین پہ نہیں گرنے دیتے بلکہ اپنے ہاتھوں پہ اسے سجا لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حدیبیہ میں ہے کتنے 14 یا 1500 کی تعداد، دونوں بھی کہتے ہیں 1400 یا 1500، 14 یا 1500 لوگ ہیں، اور وہاں پہ کس طریقے سے کہتے ہیں جب تک پانی مشیزے کے اندر ہے، برتن کے اندر ہے، جھگڑا نہیں، قادوا یقتلون علی وضوئہ، یوں لگتا ہے جب وہ جسم سے پانی لگ کے نیچے گرنے لگتا ہے صحابہ یوں لگتا ہے جیسے لڑ پڑیں گے آپس میں تبرک حاصل کرنے کے لیے، کیا بات، یہ برکت والا پانی حاصل کرنے کے لیے۔ اور اس سے آگے جو مزے کی بات ہے وہ دیکھیں،
ملم یوسف منہ اخذ من بلل ید صاحبہ، ایک بندے کو تو پانی مل گیا، اس نے تو وہ حاصل کر لیا، جس کو پانی نہیں ملا پھر وہ کیا کرتا ہے؟ ظاہری بات ہے اتنی بڑی تعداد موقع نہیں ملتا، تو پھر وہ کیا کرتے تھے؟ کہتے ہیں وہ اس تر ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ پھیر لیتے تھے جس ہاتھ پہ سرکار کے جسم سے لگا ہوا پانی گرا ہوتا۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ میں پوچھتا ہوں یہ صحابہ کیوں ایسا کر رہے تھے؟ کچھ صحابہ سے بھی کیوں ایسا کر رہے تھے؟ سرکار کے جسم کے ساتھ لگا ہوا پانی بھی تم زمین پہ نہیں گرنے دیتے، کیوں ایسا کر رہے تھے؟ یہ اس لیے کہ یہ برکت والا پانی ہے، اس سے ہماری بیماریاں دور ہو جائیں گی، اندرونی بھی بیماریاں دور ہو جائیں گی، بیرونی بیماریاں بھی دور ہو جائیں گی۔ سبحان اللہ۔ اور میں اب حدیث پاک کو میں پورا کرنے لگا ہوں۔ آگے چوتھا نمبر پہ کہتے ہیں اذا تکلم خفضوا اصواتهم، جب محبوب کریم علیہ السلام بولتے ہیں تو صحابہ اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں سرکار کے سامنے۔ اور پانچویں نمبر پہ کہنے لگے وما يحضنا الا نظرا تعظیما له، کوئی بھی محبوب کریم علیہ السلام کو ادب کی وجہ سے، تعظیم کی وجہ سے جی بھر کے نہیں دیکھ سکتا، نظریں جھکی رہتی ہیں، کوئی سرکار کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نہیں دیکھ سکتا۔ بہرحال یہ حدیث پاک میں اصل وہ دو باتیں تھیں جو میں نے سنانی تھی آپ کو۔ اب آگے میں اب جو روایات پیش کر رہا ہوں یہ بعد از وصال کی بھی سن لیں۔ ابھی محدثین کا چیپٹر باقی رہتا ہے، محدثین کا کیا نظریہ تھا وہ بھی چیپٹر باقی رہتا ہے۔ ابھی یہ بعد از وصال محبوب کریم علیہ السلام کی خدمت سے جو صحابہ نے مشکلات کو حل کروایا میں اس کی بات کرنے لگا ہوں۔ یہ البدایہ والنہایہ 18 ہجری کے واقعات کا باب ہے، یہ باب ہے 18 ہجری کے واقعات کا، اور یہ زمانہ ہے حضرت عمر کا، یہ زمانہ ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا۔ قحط سالی پڑ گئی، حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلال بن حارث محبوب کریم علیہ السلام کی تربت انور پہ کھڑے ہو گئے، کیونکہ 18 ہجری میں سرکار، ظاہری بات ہے سرکار علیہ السلام اس دنیا کے اوپر تو تشریف فرما رہے تھے، تو عالم برزخ میں تھے نا 18 ہجری میں۔ اب 18 ہجری میں بلال بن حارث کہاں گئے؟ سرکار کے روضہ اقدس پہ گئے، اور جا کے کیا کیا؟ جا کے سیدھا محبوب کریم علیہ السلام کی خدمت میں استغاثہ پیش کیا، سرکار کی خدمت میں ایک عرض کی۔ وہ کیا کہنے لگے؟ استسق لامت کا، میرے محبوب آپ کی امت اس وقت قحط سالی کی وجہ سے پریشانی میں ہے، استسق لامت کا، محبوب اپنی امت کے لیے بارش کا انتظام کروائیے۔ انہم ہلاکوا، یہ تو ہلاک ہونے کے قریب پہنچ گئے، یہ تو حرام ہلاک ہونے والے ہو گئے ہیں، ان کے لیے بارش کا انتظام کروائیے۔ اور کہتے ہیں پھر اثر کتنی جلدی ہوا؟ کہتے ہیں اتنی جلدی اثر ہوا میں جا کے سویا، رب نے میری قسمت مزید کھول دی، میری قسمت مزید جاگ اٹھی، رات کو آنکھیں بند ہوئی، میرے محبوب کا دیدار ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ سرکار شیدار ہو گیا۔ اب سرکار کا دیدار ہوا تو کیا کہتے ہیں؟ میرے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا اخبر عمر، جاؤ جا کے میرے عمر کو میرا سلام بھی کہنا اور میرا پیغام بھی دینا، پیارے عمر پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، انہم یسقون، ہم نے بارش کا انتظام کر دیا، سبحان اللہ، ہم نے بارش کا انتظام کر دیا ہے۔ اثر کتنی جلدی ہوا۔ اب یہ صحابہ کو پریشانی ہے، جو گئے کہاں پہ؟ آج جو ہمارا موضوع ہے، جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے، صحابہ کو پریشانی ہے تو کہاں گئے؟ محبوب کے در اقدس پہ۔ کہاں پہ گئے؟ محبوب کے در۔ اب کوئی صحابہ سے پوچھے، صحابہ چلے بعد میں جو 14 صدیاں بعد آئے ان کو تو مانا جاتا ہے کہ چلے ان کو تو نہیں پتا تھا، صحابہ تمہیں بھی نہیں پتا تھا کہ پریشانی میں رب کے پاس جانا ہے یا محبوب کے پاس جانا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ان کو کون قرآن پڑھائے گا جنہوں نے محبوب کریم علیہ السلام سے ڈائریکٹ قرآن پڑھا؟ ان کو کون حدیث پڑھائے گا جنہوں نے ڈائریکٹ محبوب کریم علیہ السلام کو دیکھ کے حدیث پڑھی ہو، محبوب کریم علیہ السلام کی زبان سے حدیث پڑھی ہو؟ تو پھر عقیدہ وہی، نظریہ وہی درست ہے جو میرے محبوب کریم علیہ السلام کے صحابہ نے پڑھایا۔ اب آگے امام بخاری علیہ الرحمہ ان کی کتاب الادب المفرد، اس کے اندر امام بخاری علیہ الرحمہ نے ایک پورا باب باندھا ہے، ما یقول الرجل اذا خضرت رجلہ، ما یقول الرجل اذا خضرت رجلہ۔ امام بخاری نے پورا ایک باب باندھا ہے کہ جب بندے کا پاؤں سن ہو جائے، شل ہو جائے، تو پھر بندے کو کیا کرنا چاہیے۔ اور امام بخاری کا اور دیگر محدثین کا یہ طریقہ ہے کہ جب کوئی حدیث لانی ہوتی ہے تو حدیث کے اوپر اس کا عنوان بیان کرتا ہے کہ اب آگے جو حدیث لانے لگے ہیں وہ اس عنوان کے اندر ٹاپک بیان کرتا ہے۔
آگے جب ہم بیان کرنے لگے حدیث اس ٹاپک پہ آئے گی، تو امام بخاری نے یہ ٹاپک بیان کیا کہ ما یقول الرجل اذا حضرت رجلہ، جب بندے کا پاؤں شل ہو جائے، سن ہو جائے، تو پھر بندے کو کیا کہنا چاہیے، کیا کہنا چاہیے؟ وہ آگے حدیث بیان کر دی۔ یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمر، ان کی حدیث بیان کی کہ ان کا پٹھا سکڑ گیا، ان کا پاؤں شل ہو گیا۔ اب یہ حدیث جو ہے یہ امام بخاری نے بھی اس کو بیان کیا ہے ادب المفرد کے اندر، اور طبقات ابن سعد کی جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 108 میں بھی موجود ہے۔ تحفۃ الذاکرین قاضی شوکانی، یہ دوسرے مسلک کا بہت بڑا علامہ، ان کے کتاب ہے تحفۃ الذاکرین، اس کے صفحہ نمبر 249 میں بھی یہ حدیث موجود ہے، اور وہاں پر پوری حدیث موجود ہے۔ امام بخاری کے یہاں لفظ آخر سے نہیں ہے، وہاں پوری حدیث موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کا پاؤں شل ہو گیا، سن ہو گیا، تو عبداللہ بن عمر نے بڑے علاج کروائے۔ ایک دن ایک بندہ آ کے بولا، اس نے کہا عبداللہ بن عمر بڑے بڑے علاج کروا لیے، کام نہیں بنا، آج تو اس کو پکارو جس سے کائنات میں سب سے بڑھ کے پیار کرتی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کائنات میں جس سے سب سے بڑھ کے پیار کرتا ہے، اسے یاد کرو۔ عبداللہ بن عمر نے جب بات سنی تو فوراً کیا کہنے لگے یا محمد، سبحان اللہ، یا محمد۔ کیا بات، ایک روایت میں یا محمد کا لفظ ہے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مطلب کیا ہے؟ اے میرے محبوب، آپ کا غلام پریشانی میں ہے، آپ کا غلام مصیبت میں ہے، اپنے غلام کی حاجت روائی کر دیجیے۔ سبحان اللہ، کیا بات، یہاں تک تو امام بخاری نے بیان کیا ہے۔ آگے قاضی شوکانی نے بھی اور ابن سعد نے بھی اس کو بیان کیا ہے آگے کہ جب حضرت عبداللہ بن عمر نے یہ بات کہی نا، تو ان کا پاؤں ایسا سیدھے ہو گیا، ایسا سیدھا ہو گیا جس طرح کسی نے رسی باندھ رکھی تھی، اب رسی کو کھولا ہے تو پاؤں فوراً ہی سیدھا ہو گیا۔ سبحان اللہ، محبوب سے مانگا کتنی جلدی اثر ہوا، ماشاءاللہ، کتنی جلدی اثر ہوا۔ اب آگے دیکھیے جی، یہ سیر و اعلام النبلاء، امام ذہبی کی کتاب سیر و اعلام النبلاء، جلد نمبر اس کی 6 اور صفحہ نمبر 169، صفحہ نمبر اس کا ہے 169، امام ذہبی کی کتاب سیر و اعلام النبلاء۔ اس کے اندر امام ذہبی نے حضرت امام محمد بن منقدر رحمہ اللہ تعالی ان کے حالات بیان کیا۔ اب یہ محدثین کا چیپٹر شروع ہے۔ امام محمد بن منقدر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حالات بیان کیے، اور حضرت امام محمد بن منقدر پیدا کب ہوئے؟ 31 ہجری میں، 31 ہجری میں۔ یہ کوئی بڑے دور کا زمانہ نہیں ہے، تو 14 صدیاں گزر گئی ہیں نا۔ اس وقت ابھی سرکار کو ہجرت کیے ہوئے صرف 31 سال گزرے تھے، صرف 31 سال گزرے تھے جب حضرت محمد بن منقدر پیدا ہوئے تھے۔ کئی صحابہ سے پڑھا، اور امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمۃ جیسی ہستیوں کے استاد، امام اعظم ابو حنیفہ کے استاد اور بڑے بڑے محدثین ان کے شاگرد ہیں۔ 31 ہجری میں پیدا ہونے والا امام محمد بن منقدر، اور ان کی عظمت پہ کروڑوں سلام۔ ان کو یہ شرف حاصل ہے، اتنا بڑا علامہ، اتنا بڑا محدث، اتنا بڑا امام، ان کو یہ شرف حاصل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کے پاس بیٹھ کے لوگوں کو حدیث پڑھایا کرتے۔ سبحان اللہ، کیا بات، کیا کتنا بڑا مقام اللہ نے ان کو عطا فرمایا تھا۔ سبحان اللہ، کتنا قد ہوگا ان کا علم، سرکار کے قبر انور کے پاس بیٹھ کے حدیث پڑھا، کتنا بڑا ان کا علم قد ہے۔ بے شک، اب وہ حضرت امام محمد بن منقدر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، سرکار کی قبر انور کے پاس ایک جگہ تھی، وہاں پہ جاتے، لیٹ جاتے، روتے، وہاں پہ گڑ گڑاتے رہتے وہاں پہ۔ تو کسی نے پوچھ لیا ایک دن کہ امام صاحب یہ کیا کرتے ہیں یہاں پہ؟ امام محمد بن منقدر فرمانے لگے کہ یہاں پہ اس لیے کرتا ہوں، اگرچہ میں بعد میں آیا ہوں، لیکن اس جگہ میں نے اپنے پیارے حبیب کریم علیہ السلام کو دیکھا ہے، اس لیے اس جگہ پہ آ کے لیٹ بھی جاتا ہوں، اس سے برکت بھی آتا ہے۔ سبحان اللہ، اپنے محبوب کو یاد کرتا رہتا، روتا بھی کرتا ہے، محبوب کو یاد کرتا رہتا۔ وہ امام محمد بن منقدر جب حدیث پڑھا رہے ہوتے تھے نا، ان کو ایک بیماری تھی، ان کو ایک مرض تھا جس کا کسی کو پتہ نہیں تھا۔ مرض کیا تھا؟ مرض یہ تھا کہ جب بول رہے ہوتے تو بولتے بولتے ان کی زبان اچانک خاموش ہو جاتی،
امام محمد بن منکدر، ان کی زبان ہمیں بولتے بولتے خاموش ہو جاتی۔ پھر یہ کیا کرتے تھے، یہ اپنی جگہ سے اٹھتے، اس وقت یہ دوسری تیسری پارٹیاں نہیں تھی جو شرک و بدعت کے فتوے لگانے والی تھی، یہ اٹھتے اپنی جگہ سے، اٹھ کے محبوب کریم علیہ السلام کی تربت انور پہ آتے، اپنا رخسار سرکار کی قبر انور پہ ملتے رگڑتے اور جا کے پڑھانا شروع کر دیتے۔ سبحان اللہ، مل کے پڑھانا شروع کر دیتے۔ کیا کمال کی بات ہے، ادھر پریشانی آتی ہے، آ کے سرکار کی قبر انور پہ منہ رگڑتے ہیں، اللہ فوراً شفا عطا فرما دیتا ہے۔ کیا بات، سبحان اللہ، آتا ہے میرے محبوب کریم علیہ السلام، اللہ فوراً شفا عطا فرما دیتا ہے، شفا مل جاتی ہے۔ سبحان اور اللہ، یہ کرتے کیوں ہیں؟ ایک دن شاگردوں نے پوچھ لیا، حضور یہ آپ اچانک اٹھتے ہیں، آپ قبر انور کے اوپر جا کر اپنا چہرہ شریف رگڑتے ہیں، یہ کوئی عقیدہ ہے یا عقیدت ہے؟ سبحان اللہ، یہ کوئی عقیدہ ہے یا عقیدت ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ عقیدت بھی ہے، یہ عقیدت بھی ہے، کیا بات، عقیدت بھی ہے، یہ عقیدہ بھی ہے۔ وہ کیسے؟ کہنے لگے پہلے نہیں بتایا تھا، اب بتانے لگا ہوں، مجھے ایک مرض ہے، بیماری ہے، بولتے بولتے منہ چپ ہو جاتا ہے، جب میرا منہ خاموش ہوتا ہے میں سرکار کی قبر انور پہ چلا جاتا ہوں، اور وہاں پہ کرتا کیا ہوں؟ کہنے لگے استعنت بقبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم تو محبوب کی بات کرتے ہو، امام محمد بن منکدر کہتے ہیں میں تو محبوب کریم علیہ السلام کی قبر انور سے بھی مدد مانگتا ہوں، میری مشکل کشائی بھی ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سرکار کی قبر انور سے جا کے مدد مانگتا ہوں، سرکار سے، سرکار کی قبر انور سے، اور جس محبوب کے جسم اندر کے ساتھ لگی ہوئی مٹی کا یہ کمال ہے، اندر لیٹے ہوئے امام الانبیاء کا کتنا کمال۔ کیا بات، سبحان اللہ، کہنے لگے بابا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربت انور سے بھی مدد مانگتا ہوں۔ یہ کتاب الثقات امام ابن حبان کی ہے، ابن حبان بہت بڑا نام ہے محدثین میں، ان کا بہت بڑا نام ہے۔ ان کا وصال ہے 356 ہجری میں، یہ یاد رکھنا 1400 یہ گزر چکی ہیں، 15ویں صدی جاری ہے، اور ان کا امام ابن حبان کا وصال 356 ہجری میں ہے، 356 ہجری میں، کوئی دور کا زمانہ یہ بھی نہیں ہے، جس طرح آج کے لحاظ سے دیکھیں تو کوئی دور کا زمانہ نہیں ہے۔ یہ کتاب الثقات کے اندر یہ بیان کرتے ہیں، اپنی کتاب ہے کتاب الثقات، اس کے اندر بیان کرتے ہیں ما حلت بی شدۃ فی وقت قیامی بطوس، کہتے جب میں طوس میں رہا کرتا تھا تو اس وقت جب بھی مجھے کوئی پریشانی آتی تھی نا، طوس میں رہتے ہوئے جب بھی کوئی پریشانی آتی تو پھر میں کیا کرتا تھا، کہتے ہیں زرت قبر علی بن موسیٰ رضا، کہنے لگے میں حضرت امام علی رضا جو اہل بیت اطہار کے فرزند ارجمند ہیں، جو محبوب کریم علیہ السلام کی اولاد کے چشم و چراغ ہیں، کہتے ہیں میں ان کی قبر انور کی زیارت کر لیا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، میرا وظیفہ تھا، میرا وظیفہ تھا، میں یہ ان کی قبر انور کی زیارت کرتا، پھر ودعوت اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا وہاں پہ، ازالت ہے اللہ تعالیٰ یہ میری بیماری مجھ سے دور کر دے، کہتے ہیں انی اللہ استجیب علی ازالت انی تلک الشدہ، کہتے ہیں دعا مانگتا تھا اللہ فوراً ہی میری اس پریشانی کو دور فرماتا۔ سبحان اللہ، اور یہاں پر بس نہیں کرتے، امام ابن حبان اتنے پائے کے علامہ محدث جن کے کہنے سے کسی کو سچا یا جھوٹا مانا جاتا ہے، امام ابن حبان اس پائے کے علامہ اگر یہ کہتے ہیں فلاں بندے کی حدیث لے لو تو اس کی حدیث لی جاتی ہے، اگر یہ کہتے ہیں فلاں بندے کی حدیث نہیں لینی اس کی حدیث بھی نہیں لی جاتی۔ اتنا بڑا امام ہے، اور یہ کہتے کہ اتنی بات ختم نہیں کی، آگے کہتے ہیں آدھے شیئن جب رب تو مرارا، کہنے لگے یہ وہ چیز ہے، یہ نہ سمجھنا کہ ایک دفعہ یا دو دفعہ کی بات ہے، کہنے لگے نا 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 آدھے شیئن جب رب تو مرارا، کہنے لگے یہ وہ چیز ہے جس کا میں نے بار بار تجربہ کیا ہے، بس قبر پہ جا کے دعا مانگنا میرا کام ہوتا تھا، اور اس دعا کو قبول فرما کے میری مشکل کو آسان کر دینا میرے رب ذوالجلال۔ سبحان اللہ، کیا بات، یہ محدثین کا عقیدہ سنا رہا ہوں، ماشاءاللہ، کیا بات، یہ محدثین کا عقیدہ سنا رہا ہوں۔ امام ذہبی نے امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے حالات لکھے، تو امام ذہبی نے وہاں پر
امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے حالات میں اس بات کو بیان کیا، اور اس کے راوی ہیں علی بن میمون، علی بن میمون اس کے راوی ہیں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کو دیکھا نہیں ہے، بلکہ یوں کہہ لیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ 150 ہجری میں ان کا وصال ہوا ہے، 80 ہجری میں ولادت ہوئی ہے، اور 150 ہجری میں امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کی آپ کا وصال ہوا ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 150 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں۔ امام شافعی 150 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، امام اعظم کی زیارت نہیں کی، بلکہ بعض علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ جس رات امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کا وصال ہوا، اسی رات امام شافعی علیہ الرحمہ پیدا ہوئے، یعنی ایک امام دنیا سے جا رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے امت کی رہنمائی کے لیے دوسرے امام کا انتظام کیا۔ سبحان اللہ، کیا بات، وہی امام شافعی رحمۃ اللہ زیارت نہیں کیا، شاگردوں کے شاگرد ہیں، کیا بات، امام شافعی علیہ الرحمہ شاگردوں کے شاگرد ہیں، جب بھی کوئی پریشانی آتی سیدھا امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے مزار شریف پہ، سیدھا امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے مزار شریف پہ، اور وہاں کرتے کیا تھے؟ دعا مانگتے تھے، دعا مانگتے تھے۔ یہاں علی بن میمون جو راوی ہے وہ کہتے ہیں سمعت شافعیہ، میں نے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے سنا، انی اتبرک بابی حنیفہ، میں امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ سے برکت حاصل کرنے کے لیے جاتا ہوں، سبحان اللہ، مزار شریف پہ جاتا ہوں برکت حاصل کرنے کے لیے جاتا ہوں۔ اور تذکرۃ الحفاظ کے اندر ایک جگہ پہ آیا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب کوئی پریشانی آتی تھی نا تو امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے مزار شریف پہ جاتے تھے، 2 رکعت نوافل پڑھ کے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دعا مانگتے تھے، اور جب دعا مانگتے تھے تو کہتے ہیں استعنت بقبر ابی حنیفہ تھا، بس میں امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے مزار شریف سے استعانت کرتا ہوں، میں ان کے مزار شریف سے مدد مانگتا ہوں، یہ نہیں پتا ہاتھ پہلے نیچے آتے ہیں یا دعا پہلے قبول ہوتی ہے۔ کیا بات، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ہاتھ پہلے نیچے آتے ہیں یا پہلے دعا قبول ہوتی ہے۔ کیا بات، اب آخر میں ایک آپ کے سامنے 3 بہت بڑے عظیم محدثین ان کی بات کر کے میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ تذکرۃ الحفاظ کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 86 حضرت امام محمد بن معمل، بہت بڑے محدث تھے، بہت بڑے امام تھے، آپ یہ تینوں کا نام سن لیں، یہ بہت بڑے امام تینوں کا نام سن لیں، پھر اس کے بعد ان کی تھوڑی ڈیفینیشن کروں گا۔ امام محمد بن معمل یہ راوی بھی یہی ہے اور خود بھی بہت بڑے محدث تھے، اتنے بڑے محدث تھے کہ انہوں نے خود مدرسہ بنایا ہوا تھا جہاں محدثین کی ٹیم تیار ہوتی تھی، اور ان کا وصال 399 ہجری میں ہوا ہے، یہ نیشا پور کے رہنے والے ہیں۔ امام محمد بن معمل کہتے ہیں کہ ہمارے بھی امام خود بھی بہت بڑے محدث ہیں، کہتے ہیں ہمارے بھی امام محدث ابو بکر ابن خزیمہ جن کا نام ہے محمد بن اسحاق جن کا نام ہے، کہتے ہیں یہ ہمارے بھی امام ہیں، ہمیں امام المحدثین ان کو کہا گیا، اور انہوں نے امام محمد بن اسحاق جن کو ابو بکر بن خزیمہ کہتے ہیں، انہوں نے 140 کتابیں حدیث کی لکھی تھی، حدیث کی 140 کتابیں لکھی، سبحان اللہ، ان کی ولادت ہوئی تھی 223 ہجری میں، اور ان کا وصال ہوا تھا 311 ہجری میں۔ امام بخاری کے بھی استاد ہیں، کیا بات، نیشا پور کے رہنے والے تھے، اور نیشا پور کے لوگ ان کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے تھے؟ لوگ ان کی قبر کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے تھے ان اللہ لا یدفع البلاء عن هذه المدینہ لمکان ابی بکر۔ محمد ابن اسحاق کہتے ہیں کہ ہمارے اس شہر سے جو مصیبتیں ٹلتی ہیں، اللہ نے اس شہر کو مصیبتوں سے دور رکھا ہوا ہے، تو کسی اور کا کمال نہیں ہے، یہ امام محمد بن اسحاق جو ہمارے اس شہر میں رہتے ہیں ان کا مزار ہے، اللہ نے ان کے چہرے کی وجہ سے، ان کے چہرے کا حیا کرتے ہوئے ہمارے شہر کو مصیبتوں سے دور رکھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، ان کے چہرے کا حیا کیا، یہ امام المحدثین محمد بن معمل کہتے ہیں میں بھی ساتھ تھا،
اور ہمارے امام محمد بن اسحاق تھے، اور ان کے ہم پلہ ایک اور امام بھی تھے، ابو علی صفی، وہ ان کے ہم پلہ تھے۔ اب کہتے ہیں کہ ہم صرف 3 بھی نہیں، بلکہ ہمارے ساتھ ایک بہت بڑی مشائخ کی جماعت ہے، محدثین کی ایک بہت بڑی ہمارے ساتھ جماعت ہے۔ اب ہم گھروں سے نکلے تو کس لیے نکلے؟ اب اگلی بات مزے والی ہے۔ اب یہ 3 جو امام میں نے ان کا بتا دیا، اور ابو علی صفی جو ہے ان کی ولادت 244 ہجری ہے، اور ان کا وصال 328 ہجری ہے۔ اب یہ تینوں امام ہیں، اور ان کے ساتھ بہت بڑی ایک محدثین کی پوری ٹیم ہے، جماعت ہے، وہ سب کے سب گھروں سے نکلے، کس لیے نکلے؟ کہتے ہیں الی زیارت قبر علی بن موسیٰ الرضا بطوس۔ کہنے لگے کہ ہم محدثین کی جماعت اکٹھے ہوئے تو جانے کا عمرے کا ارادہ نہیں تھا یا حج کا ارادہ نہیں تھا، ہم تو طوس میں جہاں امام علی رضا کا مزار شریف ہے، ہم تو اس مزار شریف کی زیارت کرنے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ہم اس مزار شریف کی زیارت کرنے کے لیے گئے۔ محمد بن محمد کہتے ہیں ہمارے چونکہ امام وہاں پہ تھے ابو بکر بن خزیمہ یعنی محمد بن اسحاق جو ہے وہ ہمارے امام تھے چونکہ، کہتے ہیں ہم تو بڑے تعجب میں ہوئے کہ انہوں نے 3 کام ایسے کیے، اتنے ہم تعجب میں ہوئے، ہم حیران ہی ہو گئے۔ وہ کیا کام کیے 3؟ کہنے لگے فرأیت من تعظیمہ یعنی ابن خزیمہ، کہنے لگے میں نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر ابن خزیمہ انہوں نے سب سے پہلے تو اس مزار شریف کی تعظیم کی، اور ایسی تعظیم کی تو کہ ہم تو حیران ہی ہو گئے، اتنا بڑا محدث اور قبر کی اتنی تعظیم کرتا ہے، امام علی رضا کے مزار شریف کی اتنی تعظیم کرتا ہے، لیتل قلب کا اس ٹکڑے کے لیے، اس حصے کے لیے اتنی تعظیم کی۔ اور دوسرا کام کہنے لگے وَتَوَاضُعِهِ لَهَا، اتنا نہیں، کہنے لگے اتنی عاجزی کی وہاں پر قبر کے لیے، اتنی عاجزی کی اس قبر کے لیے، کہتے ہیں یہ دوسرا کام انہوں نے کیا، ہم اس پہ بھی بڑا حیران ہو گئے، اتنا بڑا امام ہو کے یہ کیا کر رہا ہے؟ وَتَضَرُّعِهِ عِنْدَهَا مَا تَحَيَّرْنَا، کہنے لگے پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پہ انہوں نے تضرع کیا، ما تحیرنا، کہتے ہیں یہ 3 کام ایسے تھے جنہوں نے ہمیں حیرت میں ڈال دیا، ہم حیران ہو گئے، اتنا بڑا امام ہو کے یہ کیا کر رہا ہے۔ آج کی ہماری جو گفتگو کا عنوان تھا، الحمدللہ ہم نے اس کو احسن انداز میں پیش کر دیا آپ کے سامنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ محبوب کریم علیہ السلام کا صدقہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور اہل سنت و جماعت پر قائم رہ کر اسی پر ہمیں زندگی اور اسی پر ہمیں موت عطا فرمائے۔ آمین۔